السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم تجوید کا لیسن پڑھ رہے تھے اور آج لیکچر نمبر 2 ہے تجوید کے لحاظ سے۔ تو آج ہم سب سے پہلے پڑھیں گے حرکات کے بارے میں کہ حرکات کسے کہتے ہیں، حرکات کتنی ہے، ان سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، اور حرکات کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہم ان چیزوں کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو حرکات جو ہیں زبر، زیر پیش یا فتحہ، کسرہ، ضمہ، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ جب یہ حروف کے اوپر یہ جو 3 علامات ہیں مخصوص انداز سے لگائی جائیں تو انہیں کیا کہیں گے؟ حرکات کہیں گے۔ اب حرکات کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے کہ ان کو کیسے ادا کیا جائے؟ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے یا ان کے دوسرے نام فتحہ، کسرہ، ضمہ، تو ان کو ادا کیسے کیا جائے؟ کیونکہ ان کی ادائیگی میں اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں، یا تو وہ بہت رک کر پڑھتے ہیں اور جھٹکے سے پڑھتے ہیں، یا پھر وہ مد کر دیتے ہیں، کھینچ کر ان حرکات کو پڑھا جاتا ہے، یا پھر مجہول پڑھا جاتا ہے۔ تو اکثر حضرات ان چیزوں کے اندر غلطی کرتے ہیں، کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان 3 چیزوں سے بچنا ہے ان کی ادائیگی کے وقت۔ کون کون سی؟ رک کر نہ پڑھا جائے، جھٹکے سے نہ پڑھا جائے ان حرکات کو، اور مد کر کے یعنی کھینچ کر مد پڑھا جائے، اور مجہول نہ پڑھا جائے۔ اگر ہم ان 3 باتوں کا لحاظ رکھیں گے تو ہماری حرکات کی ادائیگی صحیح طریقے سے ممکن ہوگی۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ رک کر اور جھٹکے سے کیا مراد ہے، کہ کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ تو رک کر اور جھٹکے سے اگر ہم کسی حرف کو پڑھیں گے تو اس کے آخر میں حمزہ کی آواز آئے گی، حمزہ کی ساؤنڈ آئے گی۔ جیسے فار ایگزامپل میں اس کو جھٹکے سے رک کر پڑھتا ہوں، ج، جیسے ہے نا جیم زبر ج، ج میں پڑھ رہا ہوں، تو آخر میں میری آپ دیکھیں جو ساؤنڈ آ رہی ہے وہ کس کی آ رہی ہے؟ حمزہ کی آ رہی ہے۔ تو یہ رک کر جھٹکے سے پڑھنا ہوتا ہے، ایسا نہیں پڑھنا ہم نے اس کی ادائیگی کے وقت۔ اور جو دوسری مسٹیک جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ اگر میں مد سے پڑھوں گا کسی ورڈ کو تو اس کے آخر میں الف، واو یا یا کی آواز آئے گی۔ جیسا کہ میں اگر زبر پڑھتا ہوں لام پر تو الف کی آواز آئے گی اگر میں مد کر رہا ہوں، اگر لام کے نیچے میں زیر پڑھ رہا ہوں تو پھر یا کی آواز آئے گی، اور اگر لام پہ میں پیش پڑھ رہا ہوں اور اس کو مد کر رہا ہوں تو واو کی آواز آئے گی۔ تو ایسا بھی نہیں پڑھنا، جیسا کہ لام زبر لا، دیکھیں الف آ گیا، لام زیر لی، لام پیش لو، یا اور واو آ گیا۔ تو ایسا نہیں پڑھنا، سمپل لام زبر لا، ٹھیک ہے، نوٹ لا، نوٹ لا، ٹھیک ہے، دونوں رونگ ہیں۔ اور تیسرا جو ہے جس سے ہمیں بچنا ہے تو وہ کیا ہے؟ مجہول نہ پڑھا جائے اس سے، ٹھیک ہے، مجہول بھی نہ پڑھا جائے۔ مجہول کیا ہے؟ جیسا کہ الحمد، سمپل ورڈ ہے الحمد، الحمد للہ رب العالمین، الحمد، ٹھیک ہے۔ اب کوئی کہ الحمد للہ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ مجہول ہے، کہ ہم مجہول پڑھیں کہ سننے والا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہے، پیش ہے، ضمہ ہے، للہ ہے میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کسی کو کوئی واضح نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مجہول پڑھنا۔ تو ہمیں حرکات کی ادائیگی کے وقت رک کر اور جھٹکے سے پڑھنے سے بھی اپنے الفاظ کو محفوظ رکھنا ہے، مد سے بھی نہیں پڑھنا، کھینچ کر ورڈز کو نہیں پڑھنا ہے، اور مجہول بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اگر ہم ان مسٹیک سے بچ جاتے ہیں تو ہمارے حروف کی ادائیگی اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ممکن ہوگی۔ اب جو یہ مجہول ہے یہ سب حرکات میں ہوتا ہے، یعنی کہ زیر میں بھی ہوگا، پیش میں بھی ہوگا، زبر میں بھی، یا کچھ میں ہوگا۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ حرکات میں صرف زیر اور پیش میں مجہول ہوتا ہے کہ لوگ اس میں جس کو مجہول پڑھ لیتے ہیں، جیسا کہ الحمدو لوگ پڑھیں گے للہ، ٹھیک ہے، اور جو زبر ہے اس میں یہ ممکن نہیں ہے مجہول، تو اس لیے زبر میں نہیں ہوتا۔
تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. اور یہ کیسے بچا جائے گا کہ اگر ہم ان الفاظ کی اچھے طریقے سے پریکٹس کریں اور ان الفاظ کو دیکھیں ہم اس کی غلطیاں تو نہیں کر رہے. اگر ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچانا ہے اور قرآن کریم کو احسن طریقے سے پڑھنا ہے تو پھر یہ ممکن ہے. اور یہ ممکن ایسا ہے کہ ہم اس کی پریکٹس کریں کہ ہم دیکھیں ذہن میں یہ 3 پوائنٹس لے لیں کہ ہم نے یہ غلطیاں نہیں کرنی حرکات کے پڑھتے ہوئے, تو انشاءاللہ آپ جلد از جلد اس کو احسن طریقے سے ادا کر سکتی ہیں. اور ایک اور بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو الف ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم قاعدہ پڑھتے ہیں تو پھر وہاں پہ آتا ہے الف, ٹھیک ہے, الف ایک وہ الف ہے. اور ایک دیکھا ہوگا آپ نے قاعدے میں ہی کہ جب ہم الف پڑھتے ہیں اس کے اوپر زبر آ جاتی ہے, زیر آ جاتی ہے, پیش آ جاتی ہے, یا ان ادر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں فتحہ, کسرہ, ضمہ. تو وہ بھی الف ہوتا ہے یا جو شروع والا الف با تا یہ الف ہے, یہ اگر دونوں الف ہیں تو ڈفرنس کیا ہے, اگر دونوں الف نہیں ہیں تو پھر کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ سوال ہے کہ تو بات یہ ہے جو شروع والے ہیں الف با تا سا, ٹھیک ہے, الف, یہ جو الف ہے اگر یہ حرکت سے خالی ہوگا تو پھر یہ الف ہے. الف اگر حرکت سے زبر زیر پیش سے خالی ہے تو وہ الف ہے. اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش آ گئی ہے تو وہ الف نہیں ہے, وہ حمزہ میں کنورٹ ہو گیا, وہ اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے نہ کہ ہم اس کو الف پڑھیں. تو جب ہم سپیل کریں گے حمزہ زبر آ با زبر با لائک دیٹ, ٹھیک ہے, کلیئر. اور جو الف با وہ الف ہے, اور یہ جس کے اوپر حرکت آ گئی الف کے اوپر وہ الف نہیں, وہ کیا ہے, وہ حمزہ ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم حروف تہجی کے اوپر زبر لگائیں, زیر لگائیں, پیش لگا کر ہم اس کو پڑھیں, ٹھیک ہے. تو پھر ہماری اس پہ پریکٹس ہوگی اور ہمیں جو ہے ان غلطیوں سے بچ بھی سکتے ہیں اور ہمارا ان غلطیوں سے بچنا بھی ممکن ہوگا. تو امید ہے انشاءاللہ آپ اس پہ حرکت کا جو آپ نے لیسن پڑھا اس پہ آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. اب نیکسٹ لیسن آ جاتا ہے جزم. جزم کیا چیز ہے؟ جزم کو آپ سکون بھی, بعض لوگ صرف سکون جانتے ہیں کہ سکون, ٹھیک ہے, سکون ساکن, ٹھیک ہے, یہ جزم, جزم بھی اسی کا نام ہے, سکون کا نام جزم بھی ہے. جزم کی شیپ میں آپ کو بتاتا ہوں جزم کی شکل کیسے ہوتی ہے. جزم دال کی طرح ہوتا ہے, دال کی شیپ تھوڑی بڑی ہوتی ہے لیکن جزم کی تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کہہ سکتے ہیں حرف کے اوپر جو چھوٹی دال جو ہے وہ جزم یا سکون کی علامت ہوتی ہے. اور جزم جو ہے نا یہ حرکات کے ضد ہے. آپ نے حرکات پڑھ لی زبر زیر پیش, تو جزم جو ہے وہ ان کی ضد ہے, کیونکہ حرکت جو ہے آپ نے اس کو حرکت سے ادا کرنا ہوگا اور جو جزم ہے اس کو اپنے سکون سے ساکن سے ادا کرنا ہوگا, تو یہ اس میں فرق آ جاتا ہے. تو اب آ جاتے ہیں کہ جزم و سکون کی ادائیگی میں آواز ہلانا کیسا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا لوگ کوئی بھی جزم والا ورڈ ہے, کوئی بھی ساکن والا ورڈ ہے, اس پہ کیا کریں گے, آواز کو ہلائیں گے, یعنی کہ کلکلا کرتے ہیں اس کو, یعنی کہ ایکو ساؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ کیا ایسا ہر ورڈ پہ کرنا ہے, اور کیا آواز کو ہلانا ایسا کیا یہ جائز ہے, کیا یہ تجوید کے رول کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ہر حروف تہجی یعنی جو بھی ورڈ ساکن آ جاتا ہے یا جزم آ جاتی ہے اس میں آواز کو ہلا کے پڑھیں, آواز کی ادائیگی ہلا کے کریں ہیں, تو وہ غلط ہے. کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ قلقلہ حروف کتنے ہیں, 5 حروف ہیں. 5 حروف ایسے ہیں جنہیں ادا کرتے وقت آواز ہلاتے ہیں. ان 5 حروف کے علاوہ آپ نے کوئی بھی جزم والا حرف پڑھیں, ساکن والا حرف پڑھیں, آپ نے آواز کو نہیں ہلانا ہے, آپ نے نارمل پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. حروف قلقلہ یہ کتنے ہیں, 5 ہیں. اگر آپ اس کا فریز یاد کر سکتے ہیں, مجموعہ یاد کر سکتے ہیں, تو وہ بہت ہی اچھا ہے کہ آپ کو یاد رہے گا. اور عربک ماشاءاللہ ویسے بھی بہت ہی جو ہے آسان زبان ہے, اور اس کا فہم بھی آسان ہے اور یاد بھی رہتے ہے کافی عرصے تک. تو اگر آپ فریز یاد کر لیں اس کا مجموعہ تو انشاءاللہ یہ بہت ہی بہتر ہے آپ کے لیے. ادروائز آپ ورڈز بھی یاد کر سکتے ہیں. تو اس کا جو مجموعہ ہے وہ ہے قطب جدن, قطب جدن, قطب جدن, ٹھیک ہے. یہ 5 حروف ہیں, یہ قلقلہ حروف ہیں. اس میں قطب جدن جب میں نے پڑھا
कौफ पहला वर्ड, तो दूसरा वर्ड, बा तीसरा वर्ड, जीम चौथा वर्ड, दाल पांचवा वर्ड। तो इसमें ये जो तरतीब वाइज है, इसमें सबसे ज्यादा कलकला किस वर्ड पे होगा? कौफ में, उसके बाद तो में, उसके बाद बा में, उसके बाद तो में। ठीक है, सबसे ज्यादा कलकला हम किस पे करेंगे? जैसे अलिफ के साथ मैं कौफ को मिलाता हूँ, सॉरी अलिफ के साथ नहीं, हमजा के साथ मैं कौफ को मिलाता हूँ, क्योंकि हमजा के ऊपर मैं हरकत डालने लगा हूँ, तो इसलिए वो हमजा है। जैसा कि अको, ठीक है। फिर तो के साथ डालता हूँ, तो में इससे कम होगा, तो। अब बा है, बा में इससे भी कम होगा, अब। ठीक हो गया। तो ये कलकला हरूफ है। तो कलकला हरूफ को में आवाज की अदायगी ऐसे होगी कि आवाज को हिलाया जाएगा। ठीक हो गया। और ये 5 हरूफ हैं, कौफ तो बा जीम दाल, कुतुबु जद्दिन। और इनके अलावा जो हरूफ तहज्जी हैं, अगर वो साकिन हो जाते हैं या उनके ऊपर जज़म आ जाती है, तो हमने अपनी आवाज को हिलाना नहीं है। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। हरूफ तहज्जी के शुरू में आप हमजा लगा लें। ठीक है, हमजा से मुराद मेरा आपको समझ गए होंगे कि अलिफ के ऊपर आप कोई भी हरकत डालें, उसके बाद ये वर्ड्स जो कलकला हरूफ हैं इनको लगा के पढ़ें और दूसरे हरूफ तहज्जी लगा के पढ़ें, आपको फर्क वाज़ेह हो जाएगा कि आपने उनके अंदर अपनी आवाज को नहीं लाना है, आपने सिंपल पढ़ना है। और जो कलकला हरूफ हैं इनमें आपकी आवाज जो है, आपने अपनी आवाज को हिलाना है, कलकला करना है। उम्मीद है कि हरकत के बाद आपको जज़म का सबक भी समझ आ गया होगा। अब आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है। और अब है तशदीद। अब तशदीद है। तशदीद क्या चीज है और तशदीद से मुराद क्या है, तशदीद की अलामत क्या है, और मुशद्दद जो हरूफ होगा जिसके ऊपर शद आएगी, तशदीद आएगी, उसको कितनी बार पढ़ा जाएगा, तो इस बारे में हम पढ़ते हैं। असल में जो कनेक्टिंग साइन जो है, ज्वाइनिंग साइंस जो है, वो 2 ही हैं। एक जज़म है जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, और दूसरा है शद या तशदीद, वो आप अभी पढ़ें। जो तशदीद है, इसका माना होता है सख्ती करने के, तशदीद शिद्दत से है ना, शिद्दत। और तशदीद वाले हर्फ को सख्ती से अदा करते हैं, उसको शिद्दत से अदा करते हैं। तो अब आ जाते हैं तशदीद की अलामत क्या है, कैसे कोई पढ़ने वाला पहचानेगा कि मैं कुरान में पढ़ रहा हूँ। तो मुझे कैसे पता चलेगा? जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, चले मैंने ये पढ़ा, अब मैं कुरान देख रहा हूँ, अच्छा ये कुरान में मैंने ये वर्ड्स पढ़े हैं, तो यहाँ पे शद कहाँ पे है, तशदीद कहाँ पे है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये आपको 3 दंदाने वाली शेप रब के ऊपर नजर आ रही है, बा के ऊपर। आप ये देखें, ये जो डब्ल्यू की शेप है, आप डब्ल्यू की शेप ले लें, जो डब्ल्यू की शेप है इसको तशदीद कहते हैं। 3 दंदाने वाली शेप जो है इसको तशदीद कहते हैं। जैसे रब्बिल आलमीन, रब रब रब। ठीक है, तो ये मुशद्दद हरूफ का मैंने बताया था कितनी मरतबा आप पढ़ेंगे। तो मुशद्दद हरूफ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा जो है ये साकिन होगा, और दूसरी दफा ये क्या होगा, मुतहरिक होगा। यानी एक दफा उसके ऊपर जज़म होगी एक हर्फ के, और दूसरे हर्फ के ऊपर हरकत होगी। मतलब ये कि एक मरतबा पिछले हर्फ से मिलकर और दूसरी बार अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ा जाता है। तो ये भी आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है कि आपने हरूफ तहज्जी हैं, जो 29 हरूफ तहज्जी आपको पहले लेसन में मैंने बताए थे, उनके शुरू में आप हमजा लगा दें, और हर हर्फ जो है हरूफ तहज्जी के, उनके ऊपर आप शद डाल दें, तशदीद डाल दें। उसके बाद आप इसको रिपीट करें, जैसा कि अब, इब, उब। ठीक है, इसी तरह आप हर जो हरूफ तहज्जी के हर लेटर पे आप इसी तरह तशदीद डालें और उसको रिवाइज करें। तो इस तरह आप इसकी प्रैक्टिस कर सकती हैं और आप अपनी इस गलती को दुरुस्त कर सकती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात करते हैं वो है मद। हमने पढ़ा हरकत के अंदर हमें मद नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि वो मिस्टेक है अगर हम हरकत के अंदर मद कर रहे हैं। अब यहाँ पे मद एक अलग से टॉपिक है। तो मद से मुराद क्या है, यहाँ पे हमने पढ़ना है कि मद कहते किसे हैं। ठीक हो गया। और मद वाले हरूफ कौन से हैं, जो होते हैं हरूफ मद्दा जिनको कहते हैं, वो कौन से हरूफ मद्दा हैं और उनकी क्या शराइत है कि हरूफ मद्दा कौन से होंगे।
اور مد کی مقدار کیا ہے؟ مد کی مقدار کیا ہے، اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی. اور مد کی مقدار کہاں کہاں کتنی ہوگی، مد کی مقدار کہاں کہاں کتنی ہوگی، کہ کتنے الف کی جتنا ہم نے پڑھنا ہے اور کتنی الف کی جتنا ہم نے نہیں پڑھنا ہے. اور پھر ہم بات کریں گے اس پہ کہ مد کی مقدار کا اندازہ کس طرح کیا جائے گا. کیونکہ سٹارٹنگ سٹیج ہے تو اس میں ہم نے ہر چیز کو اختصار کے ساتھ کلیئر کرنا ہے کہ مد سے مراد کیا ہے. تو مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا. مد یا مدو کہتے ہیں کھینچنے کو، لمبا کرنے کو. تو مد کو حرکات کے برخلاف کھینچ کر پڑھتے ہیں. یہ میرا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، مد کو حرکات کے برخلاف کھینچ کر پڑھتے ہیں. حرکات کے برخلاف میں نے کہا کیونکہ حرکات میں مد کو کھینچا نہیں جاتا ہے، یعنی کہ حرکات کے اندر وہ جو حرکات کے اندر ورڈ ہوتا ہے اس کو کھینچا نہیں جاتا ہے، جبکہ مد کو کھینچا جائے گا جب بھی وہ کسی ورڈ پہ آ جاتی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ مد والے حروف کون سے ہیں، کہ حروف مدہ کون سے ہیں. تو حروف مدہ 3 ہیں. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. الف، واو، یا. حروف مدہ 3 ہے، الف، واو، یا. یہ کیا ہے؟ حروف مدہ. تو ہر الف ہر واو ہر یا حرف مدہ ہوگا، یا اس کی کوئی شرط بھی ہے؟ جی بالکل، ہر الف واو یا حروف مدہ نہیں ہے، بلکہ ان کی شرائط ہیں. اگر وہ الف سے شرائط الف پہ پوری آتی ہے، صادق آتی ہے، واو پہ صادق آتی ہے، یا پہ صادق آتی ہے، تو وہ الف واو یا حروف مدہ ہے. ادروائز دوسرے جو آ جائیں مجھ سے کنڈیشن سے ہٹ کے ہے تو پھر وہ الف واو یا حروف مدہ نہیں. تو اچھا، ہم نے پڑھ لیا الف واو یا جو ہے حروف مدہ ہے. تو اب اس کی شرائط پہ غور کرتے ہیں. تو الف سے پہلے زبر آ جائے، اگر الف سے پہلے زبر آ جائے یا فتحہ آ جائے، فتحہ عربک میں کہتے ہیں، اگر فتحہ آ جائے تو پھر کیا کہیں گے ہم؟ وہ الف مدہ ہوگا. الف کی شرط کیا ہوگی کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ الف مدہ ہے. ٹھیک ہے، الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ الف مدہ ہے. اب بات کرتے ہیں واو مدہ کی. واو سے پہلے اگر پیش آ جائے، اگر ضمہ آ جائے تو وہ واو مدہ ہے. واو سے پہلے اگر پیش آ جائے یا ضمہ آ جائے تو وہ واو مدہ ہے. اب یا ہے، یا سے پہلے اگر زیر ہو، یا سے پہلے اگر زیر ہو تو وہ یا مدہ ہے. یا سے پہلے اگر زیر ہو تو وہ یا مدہ ہے. یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ حروف مدہ کون سے ہیں، کتنے ہیں، اور ان کی شرائط کیا ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ مد کی مقدار کیا ہے. ٹھیک ہے، تو مد کی مقدار 1 الف سے لے کر 5 الف تک ہے. ٹھیک ہے، بعض جگہ 7 بھی ملتا ہے لیکن اصل یہی ہے. تو مد کی مقدار 1 الف سے لے کر 5 الف تک ہے. 1 الف سے لے کر 5 الف تک ہے. جتنی لمبی مد اتنی لمبا ہم اس کو کرتے رہیں گے، 5 الف تک مد جائے گی. اب پھر یہ سوال ہوا کہ یہ تو بتا دیا کہ مد کی مقدار 1 الف سے 5 الف تک ہے، تو کہاں کتنی مقدار مد کی ہوگی. تو اس کو ہم بیان کرنے کے لیے ایسے کہتے ہیں کہ مد کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہو گیا، مد کی 2 قسمیں ہیں، مد ذاتی اور مد سببی. مد ذاتی دوسری قسم کون سی ہے؟ مد سببی. ایک قسم مد کی کیا ہے؟ مد ذاتی. دوسری قسم مد کی کیا ہے؟ مد سببی. تو مد ذاتی یعنی حروف مدہ. حروف مدہ آپ نے پڑھ لیے کون سے؟ الف، واو، یا، ان کی مد. یہ مد بغیر کسی سبب کے ہوتی ہے. اس میں مد کی مقدار 1 الف کے برابر ہوگی. کلیئر؟ ایک ہم نے مد کی قسم پڑھی مد ذاتی، یعنی اس کے اندر جو ہے بغیر کسی سبب کے مد ہے، کوئی سبب نہیں ہے اس کے اوپر. اس میں مد کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، جیسے با زبر الف با. ٹھیک ہو گیا،
با کے اوپر کیا تھا؟ زبر. الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر. الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہے؟ الف مدہ. الف مدہ کیا ہے؟ مد ذاتی ہے. مد ذاتی کیا ہے؟ یعنی حروف مدہ الف واو یا کی مد، یہ مد بغیر کسی سبب کے ہے، تو اس لیے یہاں پہ مد کی مقدار ایک الف کے برابر ہوگی. دوسری قسم کون سی تھی مد کی؟ مد سببی. مد سببی یہ کیا ہے؟ یہ مد تین میں سے کسی ایک سبب سے ہوتی ہے. مد سببی میں تین سبب ہوں گے، ان تین سبب میں سے کسی ایک سبب سے یہ مد ہوتی ہے. وہ تین سبب کون سے ہیں؟ تو وہ تین سبب ایک ہے حمزہ، ایک ہے سکون اور ایک ہے تشدید. ایک سبب کیا ہے؟ حمزہ. ایک سبب ہے سکون، ایک سبب ہے تشدید. یہ مد سببی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ مد تین میں سے کسی ایک سبب سے ہوتی ہے، اور وہ تین سبب کون سے ہیں؟ ایک حمزہ ہے، ایک سکون ہے اور ایک تشدید ہے. یعنی اگر حروف مدہ الف واو یا کے بعد، الف واو یا کے بعد حمزہ یا سکون یا تشدید میں سے کوئی ایک چیز آ جائے تو وہ مد سببی ہوگی. مد سببی کی کیا تعریف ہے؟ اگر حروف مدہ کے بعد واو بعد حمزہ، سکون یا تشدید جو آپ نے اوپر پڑھ لی ان تینوں چیزوں کے حوالے سے میں سے کوئی ایک چیز آ جائے تو وہ مد سببی ہوگی. جیسے جاء، یہاں پہ اب دیکھیں الف ہے نا، الف الف سے پہلے جیم سے لیتے ہیں. جیم کے اوپر کیا ہے؟ زبر. اس کے بعد کیا؟ الف. الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر. آپ نے پڑھ لیا کہ یہ کیا الف مدہ ہے. اس کے بعد کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا. تو الف کے بعد حمزہ آ گیا. پہلی ایگزامپل ہوگی. اور دوسری ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں وَلَضَّالِّينَ. اب دیکھیں ضال، ٹھیک ہے، یہ ضاد کے اوپر کیا ہے؟ زبر. الف اس کے بعد ہے اور اس کے بعد لام ہے، اس کے اوپر تشدید ہے، تو الف کے بعد تشدید آ گئی. اور تیسرا جو ہے ہم اس کی مقدار لے لیتے ہیں حامیم. میم. میم میں یا کے بعد سکون ہے. میم میں کیا ہے؟ یا کے بعد سکون ہے. میم دیکھیں، میم 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 یا میم، تو یہ میم اس کی مراد، اس کا معنی مراد لے رہے ہیں. تو یہاں پہ یا کے بعد سکون آ گیا ہے، تو اس میں مد کی مقدار 3 الف سے 5 الف تک ہے. یہ اب آپ اس کو 3 الف تک بھی لمبا کر سکتے ہیں اور 5 الف تک بھی لمبا کر سکتے ہیں. میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. جو مد ذاتی ہے حروف مدہ یعنی الف واو یا کی مد، یہ بغیر کسی سبب کی ہے تو اس کی مقدار 1 الف کی ہے. جبکہ مد سببی میں کوئی سبب ہوتا ہے، یعنی کہ اگر حروف مدہ یعنی کہ جو آپ نے پڑھ لی ہے ان کے بعد حمزہ، سکون یا تشدید میں سے کوئی ایک چیز آ جائے، حمزہ، سکون یا تشدید میں سے کوئی چیز آ جائے تو وہ مد سببی ہوگی. جیسا کہ جاء، اس میں آپ نے اگزامپل پڑھ لی وَلَضَّالِّينَ. دوسری اگزامپل یعنی کہ الف کے بعد تشدید آ گئی. تیسری حامیم، میم میں یا کے بعد سکون. یہ 3 اگزامپلز آپ نے پڑھی. تو اس میں مد کی مقدار 3 الف سے 5 الف تک ہے. اب جو ہے میں نے بتایا تھا کہ ہم اس پہ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ مد کی مقدار کا اندازہ کس طرح کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلی درمیانی چال سے 1 مرتبہ کھولنا، یعنی کہ تیزی سے درمیانی انداز سے ہاتھ کی انگلی درمیانی چال سے 1 مرتبہ کھولنا یا بند کرنا 1 الفی مد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی 1 الف مد ہم نے کرنی ہو تو ہم اسی طرح درمیانی سپیڈ سے اپنی انگلی کو کھولیں گے اور بند کریں گے. یہ 1 الف کی مد کی مقدار ہے. تو جتنے الفی مد ہو اتنی انگلیاں درمیانی چال سے کھولیں یا بند کریں. ٹھیک ہو گیا. دوبارہ بتاتا ہوں کہ مد کی مقدار کا اندازہ کیسے ہوگا. ہاتھ کی انگلی درمیانی چال سے 1 مرتبہ کھولنا یا بند کرنا 1 الفی مد کہلاتا ہے. یعنی آپ کی 1 الف مد ادا ہو گئی ہے، اور جتنی الفی مد ہوگی اتنی انگلیاں درمیانی چال سے کھولیں یا بند کریں. تو یہ وہ جیسا کہ 3 الف ہم لے لیتے ہیں 3 الف مقدار کو، تو 3 انگلیاں درمیانی چال سے کھولیں یا پھر 3 جو ہے انگلیاں درمیانی چال سے بند کریں. تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے 3 الفی مد کی ہے. تو اس کا بھی
اس کی ایکسرسائز کا بھی یہی طریقہ ہے کہ حروف تہجی کے آخر میں حروف مدہ جو آپ نے پڑھے الف واو یا کا اضافہ کر کے تمام حروف دہرائیں، جیسے با بو بی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کو اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ آپ نے کون سی مد کرنی ہے، ایک الف والی مد کرنی ہے یا 3 الف والی اور 5 الف والی مد کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، وہ ہے تنوین۔ تنوین کیا ہے؟ حرکت کے بارے میں تو آپ نے پڑھ لیا، متحرک ورڈ کے بارے میں بھی پڑھ لیا، اب آ گیا ہے تنوین۔ تنوین یہ بھی سمپل ہے۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش، ٹھیک ہے؟ تنوین کسے کہیں گے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یا آپ کہہ سکتے ہیں 2 فتحہ 2 کسرہ 2 ضمہ، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تنوین۔ تنوین اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ تنوین سے مراد کیا ہے۔ تنوین سے مراد کیا ہے؟ تنوین تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، بٹ اس سے مراد کیا ہے؟ اور تنوین میں ایک اور چیز جس کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے وہ ہے غنہ۔ تو غنہ کہاں ہوتا ہے؟ اور جو ہے غنہ والے جو حروف ہوں گے ان میں غنہ ہوگا کب؟ ایک تو یہ تھا نا غنہ کب ہوگا اور کہاں ہوتا ہے، لیکن جو غنہ والے حروف ہوں گے ان میں غنہ کب ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم حروف حلقی کو بھی ان کے اندر شامل کریں گے، حروف حلقی کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں یہاں پہ۔ تو تنوین تو میں نے آپ کو بتایا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کا نام تنوین ہے، اور تنوین سے مراد یہ ہے کہ نون جیسی آواز ناک میں لے جانے کو غنہ اور تنوین کہتے ہیں۔ نون جیسی، خیشوم جو ہے نا، خیشوم، نون جیسی آواز ناک میں لے جانے کو غنہ اور تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ان 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 ثم، ٹھیک ہے؟ یہ تنوین ہے کہ نون جیسی آواز ناک میں لے جانے کو غنہ یا اور تنوین کہتے ہیں۔ تو غنہ کہاں ہوتا ہے؟ غنہ کی ہم نے بات کی، لونگ نیزل ساؤنڈ غنہ۔ غنہ کیا ہے؟ لونگ نیزل ساؤنڈ غنہ۔ تو غنہ ہوگا کہاں ہوتا ہے؟ تو غنہ والے حروف جسٹ 2 حروف ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ایک نون اور ایک میم۔ غنہ والے حروف کتنے ہیں؟ غنہ والے حروف 2 ہیں، ایک ہے نون اور دوسرا ہے میم۔ اچھا، اب یہ بات کرتے ہیں کہ نون اور میم میں غنہ ہوگا کب؟ یہ تو جب بھی نون اور میم آئیں گے تو ہم غنہ کریں گے، یا ان کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے مطابق اگر ہو تو غنہ، ادروائز غنہ نہیں ہوگا۔ جی بالکل، ان کی شرائط ہیں۔ تو اگر نون اور میم مشدد ہوں، مشدد آپ کو بتا دیا پہلے، شد ہو، ڈبلیو جیسی شیپ ہو، اگر نون اور میم مشدد ہوں تو ان میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ یہ سمجھیے گا پوائنٹ، اگر نون اور میم مشدد ہوں تو ان میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی، ان ثم، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اگر یہ ساکن ہو، یعنی نون اور میم ساکن ہے، ان کے اوپر تشدید نہیں ہے، ان کے اوپر جزم ہے، تو پھر ان کی حالتیں ہوں گی۔ اگر یہ ساکن ہے تو میم ساکن کے بعد اگر با یا میم آ جائے، میم ساکن ہے نا، میم ساکن کے بعد اگر با یا میم آ جائے تو غنہ ہوگا۔ میم ساکین کے بعد اگر با یا میم آ جائے تو غنہ ہوگا، جیسے یعتصم باللہ، یعتصم باللہ وہم مہتدون۔ دیکھیں ایک ایگزامپل میں یعتصم باللہ، میم ساکن ہے، اس کے بعد با آیا تو ہم نے غنہ کیا۔ دوسری ایگزامپل میں وہم مہتدون، میم ساکن ہے، اس کے بعد میم آ رہی ہے، تو میم ساکن کے بعد اگر با یا میم آئے تو غنہ ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ آپ نے پڑھا نون اور میم مشدد ہو تو غنہ ہوگا، اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ اگر نون یا میم ساکن ہے، اگر میم ساکن کے بعد اگر
با آ گئی ہے یا میم آ گئی ہے تو آپ نے غنہ کرنا ہے. ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا. اور یہ تو میم ساکن کی بات تھی نا کہ میم ساکن کے بعد اگر یہ حرف آ جاتے ہیں. اگر نون ساکن کے بعد ان 8 حروف میں سے کوئی آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا. نون ساکن کے بعد اگر ان 8 حروف میں سے کوئی آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا. وہ 8 حروف کون سے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، 8 حروف میں سے 6 تو حروف حلقی ہو گئے اور 2 جو ہیں، ایک ہے لام اور ایک ہے را. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد 8 حروف آ جائیں تو غنہ نہیں ہوگا. ان 8 حروف میں سے 6 حروف حلقی ہیں اور 2 لام اور را ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی حرف آ جاتا ہے تو غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو حروف حلقی کون سے ہیں؟ حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خو. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خو. یہ 6 حروف حروف حلقی ہیں. ایک دفعہ دوبارہ سنیے گا. حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خو. اور 2 ایڈ کر لیں، لام، رو. لام، رو. یہ اگر نون ساکن کے بعد آ رہے ہیں یہ 8 حروف تو غنہ نہیں ہوگا. ان 8 حروف کے علاوہ نون ساکن کے بعد کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں پہ غنہ ہوگا. جبکہ میم مشدد ہو یا میم ساکن ہے، میم کے بعد با یا میم آ جائے تو غنہ ہوگا اور کوئی اور ورڈ آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا. ہوپ فلی انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور تنوین کا بھی وہی حکم ہے جو نون ساکن کا ہے جو آپ نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، تنوین کا بھی وہی حکم ہے. تو غنہ نہیں ہوگا کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا نا غنہ نہیں ہوگا. جس طرح کہ اگر میم جو ہے میم شدہ ہو تو پھر غنہ ہوگا. اگر میم ساکن کے بعد با یا میم آ جائے تو غنہ ہوگا، ادروائز غنہ نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہے 8 یہ حروف نون ساکن کے بعد یہ 8 حرف جو آ جائیں حروف حلقی اور لام را تو غنہ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو غنہ نہیں ہوگا کا مطلب یہ کہ ناک میں آواز لے جائے بغیر حرف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، غنہ تو کیا ہے؟ ان، عم. ٹھیک ہے، یہ تو غنہ ہے نا کہ ناک میں آواز لے جائے بغیر حرف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. غنہ نہیں ہوگا مطلب ہے. اب تو ہم غنہ میں تو ہم ناک میں آواز لے کے جا رہے ہیں، لیکن جب غنہ نہیں ہوگا تو وہ اظہار ہوگا کہ ناک میں آواز لے جائے بغیر حرف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اس کو اظہار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اظہار میں نے آپ کو بتا دیا کہ نون ساکن کے بعد ان 8 حروف میں سے کوئی آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا. اس کو اظہار کہتے ہیں کہ اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب جو ہے اس کی پریکٹس کیسی ہوگی؟ تو جو حروف ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ غنے کے ساتھ پڑھیں ان کو تو آپ ان کی پریکٹس کر سکتی ہیں. اور جو یہ حروف حلقی ہیں ان کو ورڈ کے ساتھ لگا کے نون ساکن کے بعد پڑھیں تو وہاں غنہ نہیں ہوگا. ان کے علاوہ ورڈز ایڈ کریں تو وہاں غنہ ہوگا. تو آپ اس طرح اس کی ایزیلی پریکٹس کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو یہاں تک ہو گیا ہمارا کمپلیٹ تجوید کے لحاظ سے. تو انشاءاللہ کل کے لیسن میں ہم تلاوت شروع کرنے کا طریقہ، تلاوت کیسے شروع کی جائے گی اور تلاوت ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے اور وقف کیسے کیا جائے، تو ان چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اور انشاءاللہ صورتوں کے بھی ہم پریکٹس کریں گے. تو امید ہے کہ آج کے لیسن سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. تو یہ جو علم ہے اس کو اپنے پاس جس محفوظ مت رکھیے، اس کو آگے بھی پھیلائیے. جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا. اللہ تعالی آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.